کے درس قرآن کے اندر ہمارا جو موضوع ہے جنتی لاٹھی کے متعلق ہے کہ وہ جنتی لاٹھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجی تھی، وہ لاٹھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جس کو عصائے موسیٰ کہا جاتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا تھا۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مقامات پر مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں واقعات اور تاریخی واقعات کو سمٹے ہوئے ہے، جس میں عبرت کے ہمارے لیے نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی، یعنی ایک لاٹھی ہے لکڑی کی، لیکن اس کا کیا ہے اگر آپ معجزہ کہ اللہ کے نبی کی لاٹھی جنت سے آئی کہ 2 شاخیں اس پر بنی ہوئی ہیں، رات کے اندر روشن ہو جایا کرتی تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام یہ جنت کے درخت کی پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی، آدم علیہ السلام اسے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، پیلو کی لکڑی سے بنی تھی، آدم علیہ السلام جنت سے اس کو لے کر آئے تھے۔ چنانچہ سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، یعنی 5 چیزوں کو موسیٰ علیہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا جو تھا، لاٹھی جو تھی، یہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام یہ قوم مدین کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے کر چلے گئے، تو شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے فرما دیا، اور 10 برس تک شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے صحبت میں رہے اور 10 سال تک ان کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی عز و جل کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ شعیب علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ عصا پہنچا۔ پھر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ وہاں روانہ ہوئے، مقام طویٰ میں پہنچے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ تو اسی عصا کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا، 12-16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر بیان فرمایا گیا۔ فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، یعنی اے تیرے ہاتھ میں، دانے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ هِيَ عَصَيَّ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کہا کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریاں چراتا ہوں، اور میرے اس میں اور بھی بہت سے کام ہیں۔ تو اس کی تفسیر کے اندر حضرت ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معارب اخرى، یعنی میں اس عصا سے اور دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ اب اس عصا سے دیکھیں کتنے کام لیتے تھے موسیٰ علیہ السلام، ایک لکڑی کا عصا ہے لیکن کام کتنے لے رہے ہیں؟ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے، اس سے سہارا لیتے، اس سے بات چیت کر کر اپنا دل بہلایا کرتے تھے، یعنی بات چیت بھی کیا کرتا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام، اپنا دل بہلایا کرتے تھے۔ اور دن میں اس کا درخت آپ پر سایہ کرتا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں اور بچھیوں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، باوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اور اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل جانا۔ بہت سے اس سے واقعات اور نما ہوئے، معجزات ہوئے۔ 3 واقعات کو، معجزات کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، بار بار مختلف جگہ پر بیان کیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12-16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون جو آپ کو کہا کرتا تھا، فرعون کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جادو دکھاتے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟
کہ فرعون نے اپنے بڑے بڑے جادوگر بلائے اور قوم کو جمع کیا، قوم کو اکٹھا کیا، عوام کا ازدحام ہو گیا یہاں پر، عوام جمع ہوئی، بڑے جادوگر آئے۔ اب وہ جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسی کو پھینکا جو کہ اژدھا بن گئے، سانپ بن گئے اور ادھر ادھر گھومنے لگ گئے، لوگ گھبرا کر ڈر گئے۔ اور جو جادوگر تھے اور جو فرعون تھا وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا کہ ہم نے ایسا کام کر دکھایا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ وہ اس گھمنڈ کے اندر خوشیاں منا رہے تھے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ آپ اپنا عصا ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا ڈالا وہ اتنا بڑا اژدھا بن گیا کہ ان کے سانپوں کو نکل گیا، ان کے سانپوں کو نکل گیا۔ جب وہ سانپوں کو نکلا تو جتنے بھی وہاں جادوگر موجود تھے تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کر کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی جادوگر نہیں ہے جو فرعون کہتا ہے یہ جادوگر ہے، بلکہ ہم ان پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ جو اس میں معجزہ اس عصا سے رہنما ہوا وہ کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، حق کی دعوت دی، حق کی طرف بلایا، لیکن اس کی سرکشی بڑھتی گئی، وہ ظلم و ستم کرنے لگا، مسلمانوں کے ساتھ سرکشی کرنے لگا۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں سے ہجرت فرما لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے۔ تو فرعون کو معلوم ہوا تو اس نے بھی اپنا لشکر ان کے پیچھے دوڑا دیا۔ اب اپنا لشکر دوڑایا، اب سامنے دیکھتے ہیں کہ دریا بڑا، تو جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی وہ گھبرا گئی، ڈر گئی، اب ہمارا کیا بنے گا؟ پیچھے قوم فرعون کے لشکر ہے اور آگے یہ دریا ہے، یہ ہمارا بنے گا کہ وہ تو ہمیں پکڑ کے ماریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر رکھو، پریشان نہ ہو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا اس دریا پر مارے۔ آپ نے اپنا عصا مارا تو اس سے 12 رستے بن گئے۔ تو قوم جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ سارے کے سارے اس دریا سے پار دوسری جگہ چلے گئے۔ اتنے میں فرعون کا لشکر آیا اور وہ جب وہ اس رستے کو دیکھ کر اس نے بھی اندر چھلانگ لگا دی، بھائی رستہ بنا ہوا اندر چل دو۔ جیسے ہی وہ بیچ رستے پہنچے، سمندر کے بیچ، دریا کے بیچ میں آئے تو وہ پورا کا پورا دوبارہ آپس میں مل گیا اور سب کے سب غرق ہو گئے، سب کے سب ختم ہوئے۔ یہ معجزہ قرآن کے اندر اس کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک تیسرا جو معجزہ اس کا بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے عصا سے پانی جاری ہو جایا کرتا تھا۔ کیسے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دی، تو اب یہ جو دیکھا جائے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ ملک شام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ گئے تھے۔ یہ جو ان کا بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ تھا ملک شام، لیکن وہ قوم عمالقہ، یہ قوم عمالقہ بہت سخت قوم تھی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والے کافر تھے یہ۔ ان کے خوف سے کیا ہوا، پھر یہ انہوں نے ظلم و ستم کیے تو یہ مصر کی طرف آ گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ اب حکم دیا گیا کہ اب جاؤ قوم عمالقہ سے کیا کرو، جہاد کرو، ان سے جا کر جہاد کرو، ان سے جا کر لڑو۔ تو 6000 بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں ان سے جہاد کرنے کے لیے۔ ایک مقام پر میدان تہ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہنچتے ہیں تو جتنے بھی بنی اسرائیل تھے سب نے انکار کر دیا۔ ان کے دل میں خوف آ گیا، ڈر آ گیا کہ ہم جہاد کریں گے، ہم مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ 10 قسم کے ان کے وسوسے دل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، کہا ہم نہیں کریں گے جہاد۔ جب انہوں نے انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں میدان تہ کے اندر ہی بند کر دیا۔ اسی کے اندر 40 برس تک وہاں پر رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تشریف فرماتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے لیے منہ و سلوہ آسمان سے اترا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ 40,000 کی قوم کی ساری، اگر موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوتے وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے، وہیں پر ہی مر جاتے۔ 40 سال تک بھوکے پیاسے کیسے رہ پاتے؟ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ اب منہ و سلوہ تھا، منہ کہتے ہیں ایک حلوہ تھا میٹھا، اور سلوہ یہ ایک چیز عجیب و قسم کی چیز تھی، وہ منہ و سلوہ یہ آسمان سے اترتا تھا۔ تو یہ وہاں سے آتا اور وہ کھاتے۔ اب پانی کی پیاس لگتی تو پانی کے کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنا عصا ماریں۔ آپ نے اپنا عصا پتھر پر مارا، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اس سے چشمے جاری ہوئے، اور 40 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ پانی پیتے رہے، اسی طریقے سے معاملات گزارتے رہے۔ تو یہ 3 واقعات جو معجزات ہیں اس عصا کے ذریعے رہنما ہوئے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں اس عصا کے ذریعے۔ تو یہاں اس درس قرآن سے یہاں پر ہمیں جو سبق ملتا ہے یہ بھی ہمیں لینا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ آخری واقعہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اور قوم عمالقہ سے جہاد کرو،
قوم تیار بھی ہوئی، بعد میں ڈر گئی، خوف آ گیا ان کے دل میں، مرنے کا خوف آ گیا، اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ تو آج کے اس دور کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، آج کے اس دور کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا ہے۔ جہاد کے نام سے آج مسلمان ڈرتا ہے، جہاد کے نام سے مسلمان بھاگتا ہے۔ ہر کوئی نہیں، کچھ ایسے مسلمان ہیں جو کہ آج بھی مضبوط ہیں، جو کہ آج بھی انہی لوگوں کے طرز پر چل رہے ہیں، انہی اللہ والوں کے طریقے پر چل رہے ہیں کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، گھر بار لٹتا ہے تو لٹ جائے، لیکن جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم۔ جب جہاد فرض ہو جائے، جہاد لازم ہو جائے، جب مسلمانوں کا ظلم و ستم ہو، مسلمانوں کے جو تبرکات معاملات ہیں، جو ان کی نشانیاں ہیں، اگر کوئی ان پر آ جائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، تو پھر بندے پر کیا ہوتا ہے؟ پھر جہاد لازم ہو جاتا ہے۔ جب لازم ہو جائے، جہاد فرض ہو جائے، تو بندہ پیچھے نہ ہٹے۔ اگر پیچھے ہٹے گا تو یاد رکھیے گا، جب مسلمان جہاد سے پیچھے ہٹا ہے، وہ تنزلی کی طرف چلتا چلا گیا، اس کے دل میں اور زیادہ خوف و ہراس بڑھ چکا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں فلسطین کے اندر کہ فلسطین میں کس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں خوشیاں منا رہے ہیں، اپنے اپنے ملکوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کی ان کے ماتھے پر بل نہیں آ رہا۔ فلسطین کے بچے کو دیکھ لیا جائے، خدا کی قسم وہاں بم پھٹ رہے ہیں، وہاں پر کس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، لیکن ان کے دل میں خوف نہیں ہے، وہ ایمان والے ہیں۔ حقیقتاً دیکھا جائے ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ بم پھاڑ رہے ہیں، میزائل گر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں پتھر لے کر ان کے فوجیوں کے سامنے کھڑا ہوا ڈٹ کر۔ آج اگر ہمارے سامنے ایک پٹاخہ بھی پڑ جائے نا، ہم ڈر جائیں گے۔ کیوں؟ ہم ان چیزوں سے دور بھاگ رہے ہیں، ہمارے اندر خوف پھیلا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب بندہ اس چیز سے بھاگتا ہے، اللہ کے احکامات سے بھاگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اور زیادہ خوف پیدا کر دیتا ہے، بندہ اپنے آپ سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات آئے تو بندہ پھر پیچھے نہ ہٹے۔ اگر پیچھے ہٹے گا تو پھر یاد رکھیں اللہ کے عذاب کا وہ انتظار کرے، اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، ان پر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ پھر وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گی اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔